برادران ایمانی، بزرگان قوم، خصوصی صدقہ جاردہ معصومین کا اور اہل بیت اطہار کا، انہیں کے توسط سے آپ کی محترم بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن کریم خالق کی کتاب ہے اور پاک و پاکیزہ کتاب ہے۔ انسان کو اس قرآن میں غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ یہ قرآن کلام الہی ہے، یہ قرآن کتاب الہی ہے، اور یہ قرآن قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامۂ سخن قرار دیا گیا، یہ قرآن مجید کی بہت معروف مشہور ترین آیت ہے، اور اس آیت کریمہ میں خدائے متعال ارشاد فرما رہا ہے، اور اس میں اللہ نے کسی ایک فرقے کی قید نہیں لگائی، کسی ایک قبیلے کی، خاندان کی یا قوم کی اللہ نے قید نہیں لگائی ہے۔ اللہ نے عام موت چکنا ہے، یعنی جو بھی آیا ہے زینب سے اس کو مرنا ہے، اور ایک نہ ایک روز اسے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں اسے حاضر ہونا ہے۔ اللہ نے کیوں خبر کہا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے اور پھر تمہیں ہماری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یعنی اللہ نے اتنے لفظوں میں کہا کہ ایک روز ایک نہ ایک دن تمہیں ہماری بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، اور اپنی اس گزاری ہوئی زندگی کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ اور کیا نہیں، موت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، موت حتمی ہے اور ایک موت مشروطی ہے۔ موت حتمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے جس دن، جس وقت، جس لمحہ، جس کیفیت میں اللہ نے تمہاری موت کو لکھ دیا ہے، اب وہ ایک لمحہ لا یستغفرون ساعۃ ولا یستقدمون، اب وہ جب وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ نہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے اور ایک لمحہ انسان پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ موت چاہے تم کہیں بھی راہ فرار اختیار کر جاؤ، چاہے تم پہاڑوں پر ہی کیوں نہ بھاگ جاؤ، ذرا سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ شیخ توسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اپنی کتاب اعمالی، مصنف شیخ توسی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ جب تک مومن چاہتا ہے زندہ رہتا ہے، اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرے مومن کا دین ایمان برباد ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، تو اللہ اس کو اپنے طرف بلا لیتا ہے۔ اور کیا اپنے اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارا ایمان برباد ہو؟ اللہ تمہیں اٹھا لیتا ہے، اپنی جانب تمہیں بلا لیتا ہے۔ اپنے معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن کی موت کا وقت معین کر دیا ہے، ایک وقت معین ہے، مثلا 60 سال، 100 سال، 200 سال، اپنی وقت معینہ پر مرنے والوں کی بنسبت امام فرماتے ہیں ان افراد کی اکثریت ہے جو اپنے گناہوں کے سبب جلدی مر جاتے ہیں۔ اور کیا آپ نے یعنی اس کے معنی یہ ہوئے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری گناہ زندگی کو کم کر دیتے ہیں اور ہماری نیکی ہماری عمر میں برکت عطا فرما دیتی ہے۔ اور کیا آپ نے ہماری عمر، ہماری زندگی میں، ہماری عمر میں برکت عطا فرماتی ہیں ہماری نیکیاں۔ اور کیا آپ نے اب اس خاندان کے افراد نے کس طرح نیک اعمال خدا کے لیے انجام دیے ہوں گے کہ جن کے آج بھی ایک فرد زندہ ہے۔ اور کیا
نیکیاں ہمارے عمر میں برکت کا سبب بن جاتی ہیں۔ اگر طول عمر چاہتے ہو تو نیک اعمال بجا لاؤ۔ امام فرماتے ہیں، امام صحیح حدیث سے باقاعدہ ذمہ داری کے ساتھ ہے، امام فرماتے ہیں کہ موت دو طرح کی ہوتی ہے۔ جب پوچھا نا کہ مولا مرنے والا کیسا ہوتا ہے؟ مرنے والا اچھا بھی ہوتا ہے اور مرنے والا برا بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کے گزر جانے کے بعد لوگ کہیں اچھا تھا مر گیا تو مرنے والا اچھا تھا، اور اگر کہیں اچھا ہوا مر گیا، زندہ باد زندہ باد، لوگ کہیں کہ میاں اچھا ہوا مر گیا، راڑا کٹا بڑا فسادی تھا بڑا شدی تھا، تو یہ مرنے والا برا ہے، اس نے برے اعمال سماج میں انجام دیے۔ امام فرماتے ہیں کہ موت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ انسان ہوتا ہے کہ جس سے موت کھیلتی ہے۔ آئے ہائے ہائے میں کیا کروں، امام کی بات ذرا بولا کریں، توجہ فرمایا کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک موت تو وہ ہوتی ہے کہ جو موت خود مرنے والے سے کھیلتی ہے، یعنی موت اس سے کھیلتی ہے جو مر رہا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو موت سے کھیلتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، ایک وہ جس سے موت کھیلتی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو موت سے کھیلتا ہے۔ امام نے کہا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ مثلا میں بھی آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں گناہگار ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں سوال، آپ یہ بتائیے آپ موت سے کھیلنے والا بننا چاہتے ہیں یا موت آپ سے کھیلے یہ بننا چاہتے ہیں؟ ذرا بولیے گا، بتائیے کیا بننا چاہتے ہو؟ تو ہر بشر کائنات کا یہی جواب دے گا کہ قبلہ امام سے نے پوچھا تھا، امام نے بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو؟ کہ مولا بس یہی بننا چاہتا ہوں کہ موت مجھ سے نہ کھیلے۔ آئے 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 اللہ اکبر، مولا میں تو یہی بننا چاہتا ہوں کہ موت مجھ سے نہ کھیلے، بلکہ میں خود موت سے کھیلوں، چاہے موت مجھ پہ آئے یا میں موت پہ زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے، واہ! میں تو یہ چاہتا ہوں کہ موت میں کھیلنا بنوں، بلکہ موت میرا کھلونا بن جائے، میں موت سے کھیلنے لگوں۔ کہ تو فارغ ہونا کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ولایت آیات ہماری ولایت ذرا سلوات ہے۔ ہماری ولایت پہ مر یہ زندگی ہے۔ اگر ہماری ولایت پہ مرے گا تو موت تجھ سے نہیں کھیلے گی، تو موت سے کھیلے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علی کی ولایت پہ مرنا زندگی ہے، عداوت پہ مرنا موت ہے۔ زندہ باد، آپ دیکھ لو نا کتنے عرض پر زندہ کون ہے مردہ کون ہے؟ سلوات ہے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی 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 نگر گلی گلی علی 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 اس کا مولا علی علی عیسیٰ کا مولا علی علی سارا کے شوہر علی علی حسین کے بابا علی علی حسین کے بابا علی علی امام ہمارا علی علی ایمان ہمارا علی علی ایمان ہمارا علی علی یا علی۔ اب خود دیکھ لو نا زندہ کون ہے مردہ کون ہے۔ جو ولایت علی پر جی رہا ہے اور مر رہا ہے وہ زندہ ہے، اور جو عداوت میں جی رہا ہے اور مر رہا ہے وہ مردہ ہے۔ فیصلہ کر دیا نا امام کی اس روایت نے، امام کی حدیث نے، زندہ کون ہے مردہ کون ہے۔
ایک اور حدیث کو، ایک روایت کو اور شیخ توسی نے اپنی کتاب اعمالی ہی میں رقم کیا ہے. جب ان سے پوچھا، کسی نے معصوم سے پوچھا زندہ کون مردہ کون؟ امام نے فرمایا مرنے والے کو مردہ نہ سمجھنا، جانے والے کو مردہ نہ سمجھنا. کیوں والا؟ کہ وہ تو اپنی موت کے سبب آرام پا چکا ہے. پھر مردہ کون ہے؟ کہ مردہ تو وہ ہے کہ جو اپنی موت سے غافل ہے. کسے مولانا نے بتایا مردہ کون ہے؟ جو اپنی موت سے غافل ہے. اسے امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ یہ مردہ ہے جو اپنی زندگی سے غافل ہے، اپنی موت سے غافل ہے، جو اپنی موت کو بھلا بیٹھا کہ مجھے مرنا ہے. قبرستان میں جاتا ہے، یہ سوچتا ہے بس کانا بھی دیتا ہے، مٹی بھی دیتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ جانے والا ہی تو مرا ہے، تو یہ تھوڑی مرنا ہے، یہ تیرے لیے کوئی چیز حقیقت تھوڑی ہے. قرآن نے کلی اعلان کیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو ذائقہ موت چکھنا پڑے گا. اور کیا آپ نے اب دیکھیے جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا موت کیسے آتی ہے، امام نے فرمایا موت سخت ترین مرحلہ بھی ہے اور موت آسان ترین مرحلہ بھی ہے. کہ مولا ہمیں تو سخت ترین اور آسان ترین مرحلہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کی روح کو ایسے کھینچا جاتا ہے، اس طرح کھینچا جاتا ہے جیسے ایک خاردار کانٹے دار جھاڑی پر ایک ریشمی کپڑے کو ڈالی اور اس کو کھینچا جائے. اس میں تکلیف ہوتی ہے جیسے قینچی سے تمہارے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہو. اتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو جب موت آتی ہے. کہ مولا پھر آسان طریقہ کیا ہے؟ کہ ہماری ولایت پر مر. کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد. واہ، ہمیں ولی مان کے مر، ہمیں امام مان کے مر، ہماری ولایت پہ مر. تو موت پھر کتنا آسان ہوگی؟ جیسے پھول سے خوشبو کو نکال لیا گیا. پھر مومن کی روح کس طرح قبض ہوتی ہے؟ جب ملک الموت آتا ہے نا مومن کے پاس، جس کو لکھا شیخ توسی اعمالی میں، جب ملک الموت آتا ہے مومن کے پاس. اچھا یہ بتائیے، اگر میں آپ سے پوچھوں یہ بتائیے انسان افضل ہے یا فرشتہ؟ افضل کون ہے؟ یہ مخلوق پیدا کی نا اللہ نے، جانور، فرشتہ، انسان. فرشتہ کا کیا ہے؟ جہاں خواہشات نہیں ہیں، وہ فقط عبادت کی عبادت کرتا ہے. اگر آپ کسی کو نماز روزہ عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تب کیا کہتے ہیں؟ وہی بڑا فرشتہ، فرشتہ انسان ہے. ہم سوچتے ہیں کہ انسان فرشتے سے، کیا سوچتے ہیں کہ فرشتہ انسان سے افضل ہے، بہتر ہے. مگر نہیں، بہتر کون ہے، افضل کون ہے؟ انسان ہے. اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ جب ایک بھائی نے اپنے بھائی کو مارا اور بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، میں نے مار تو دیا اپنے سگے بھائی کو، کیا کروں؟ تو اللہ نے ایک کوبا پرندہ بھیجا. اس نے اپنے پنجوں سے مٹی کو کوڑنا شروع کیا، گڑھا تیار کیا اور اس میں اس کو اوپر مٹی کو ڈال دیا. تو اب انسان کی سمجھ میں آیا اوہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، شاید اللہ نے میری ہدایت کے لیے پرندے کو جانور کو بھیجا ہے. تو آپ نے غور کیا اگر انسان اپنے عمل سے بڑھتا ہے تو فرشتے سے افضل ہوتا ہے، اور اگر انسان اپنے عمل سے گرتا ہے تو جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. تمہارا عمل تمہیں کبھی اپ کرتا ہے، کبھی کبھی ڈاؤن کرتا ہے. اگر تمہارے عمل پہ ڈپینڈ کرتا ہے، چاہے تو جانور سے بدتر ہو جاؤ چاہے فرشتے سے افضل ہو جاؤ. تو ملک الموت کون ہے؟ فرشتہ. اور انسان کیا ہے؟ افضل. امام فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت ہمارے مومن کی روح نکالنے کے لیے، قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو بالکل انکساری کے عالم میں آتا ہے. مومن کے پاس کیا ہے؟ مومن کے پاس آ کے بڑے اطمینان سے کھڑا ہو جاتا ہے. مومن پوچھتا ہے کیوں آئے ہو؟ کہ تمہارے حکم خدا سے تمہاری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں. کہ اچھا میری روح نکالنے کے لیے آئے ہو؟ ہاں. کہ میں ابھی کہاں جاؤں گا؟ ابھی کیوں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ کہ کیوں نہیں جانا چاہتے ہو؟ ابھی تو میرے دل میں تمنائے کربلا ہے. ملک الموت مومن سے کہتا ہے ہم تمہیں لینے آئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ابھی مجھے موت کو کہاں لینے تو مجھے ابھی سے آ گئی. تو کیوں؟ ابھی تمہارا کیا کام رہ گیا ہے؟ کہ ابھی تو میں نے کربلا کی زیارت نہیں کی ہے، ابھی میں نے نجف کی زیارت نہیں کی ہے، ابھی میں نے جنت البقیع کی زیارت نہیں کی ہے. ابھی یہ فرشتہ کہتا ہے کہ نجف کے
مشکل مرحلے کا نام نہیں ہے. علی سے ملاقات کا ذریعہ ہے موت. اہل بیت سے ملاقات کا ذریعہ ہے موت. کتنا بلند کردار ہونا ہے مومن میں کہ جس کی ملاقات کے لیے علی آتے ہیں, جس کی ملاقات کے لیے کربلا والا امام آ جاتا ہے. اللہ اکبر. کربلا گئے ہو, وہ جاتے رہتے ہوں اور تمنائیں زیارت کربلا دلوں میں لیے بیٹھے ہوں. بہت آسان دور ہے. آپ زیارت میں جا رہے ہیں, کوئی مشکل تو نہیں ہے آپ کو. کیسے کیسا دور گزرا ہے, ایسا بھی دور گزرا ہے ایسا کہ اگر کوئی حسین میں آنکھ روتی تھی نا تو اس میں آنکھ برسائی جاتی تھی. اگر کوئی ذکر نہیں کرتا تھا تو اس کے زبان کو کاٹ دیا جاتا تھا. ان ہستیوں پر اگر کوئی روتا تھا تو اسے مارا جاتا تھا. کبھی تماچے مارے جاتے تھے تو کبھی تازیانہ مارا جاتا تھا. میں نے خود پڑھا ہے اپنی آنکھوں سے اس روایت کو تاریخ میں کہ ایک دور متوکل کا ایسا آیا. متوکل نے اپنے دور حکومت میں یہ اعلان کر دیا کہ زیارت حسین کو کوئی بھی آئے, کہیں سے بھی آئے, کوئی منع نہیں ہے, کہیں سے بھی خطیت سے آ جائے زیارت روزہ امام حسین قبر حسین کی زیارت کے لیے, مگر شرط یہ ہوگی کہ آنا دو کو پڑے گا. شرط کیا ہوئی؟ اکیلا نہیں آئے گا, دو افراد کو ساتھ میں آنا پڑے گا. ایک کو قتل کیا جائے گا اور دوسرے کو قبر حسین کی زیارت کے لیے بھیجا جائے گا. یہ قانون بنا دیا تھا متوکل نے. ایک کو اجازت ملے گی اور ایک کو قتل ہونا پڑے گا, قربان ہونا پڑے گا. قتل کے بعد تو دوسرا شخص قبر حسین کی زیارت کو جا سکتا ہے, فاطمہ اللہ کی زیارت کو جا سکتا ہے. اس دور میں بھی زیارت بند نہیں ہوئی ازادہ ہوگا. کیسے کیسے عقیدت مند کے دو افراد آتے تھے اکٹھے کہ ہم اس ایک کو قتل, جس کو چاہے قتل کر دیں, اس کو چاہے قبر حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. سنگیت پہرا تھا, سپاہی حکومت پہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نقاب پوش معظمہ قبر حسین کی طرف بڑھ رہی تھی. ہم نے اسے پکارا, کہاں جا رہی ہو؟ قبر حسین کی زیارت کو جا رہی ہو. کہا کیا تمہیں ہمارا قانون نہیں پتا ہے؟ پھر پتا ہے, پھر اکیلی کیوں آئی ہو؟ سپاہی کہتے ہیں کہ اس بی بی نے اپنی آغوش کی طرف اشارہ کیا. کہتی ہے اکیلی نہیں آئی ہوں, اپنے آغوش کے پالے کا احساس میں لائی ہوں. سپاہی کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے, ہم نے اس بی بی کے جب چھوٹے سے بچے کو آغوش میں دیکھا تو وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ اسے قربان نہ کریں. ہم نے بہت کوشش کی کہ واپس چلی جا, مگر اس نے کہا نہیں, قربانی چاہیے نا, میرے بچے کو قربان کرو, میں زیارت کو جاؤں. سپاہی کہتے ہیں ہم نے یہ سوچ کے کہا کہ شاید یہ مان جائے ہماری بات. ہم نے کہا کہ بے شک یہ ہوگی کہ اس بچے کو آغوش کے پالے کو ہم زمین پر رکھ کر ذبح نہیں کریں گے. اللہ اکبر. زمین پر رکھ کر اس بچے کو نہیں کاٹیں گے, ذبح کریں گے, بلکہ اس بچے کو تمہیں اپنے آغوش میں ذبح کرانا ہوگا. اللہ اکبر. یہ کہتی ہے مجھے منظور ہے. سپاہی کہتے ہیں ہم نے خنجر لیا, اس کے بچے کے گلے پہ چلانا شروع کیا. وہ بیوی قبر حسین کی طرف رو کر کے کہہ رہی کہ مولا زیارت ہوا نہیں. جب بچہ اس کے آغوش میں ذبح ہو رہا تھا تو بچے کو دیکھ کے کہتی ہے کربلا کو رک کر کے, مولا میرا بچہ آپ کے اصغر سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے. اللہ اکبر. رباب کے آغوش سے پالا سے اچھا تو میرا بچہ نہیں ہے.
قربان کر دیا زمین پہ رکھ دیا اور زیارت قبر حسین کی طرف آگے بڑھ جاتی ہے عزادارو اجرکم اللہ سنیے کا دلوں کو تھام کے فطرہ ختم کر رہا ہوں میں آج کی مجلس اس مسائل عبادت کو اپنے خاتون اپنے بچوں کو ذبح کرا کر قبر حسین کی زیارت کرتی ہے جیسے اس نے طواف قبر کو مکمل کیا تو کیا دیکھا ایک کونے میں ایک نقاب روشنی بھی گیا ہوش میں میرا بچہ کرنا ہوگا اب اس کو خیال آیا کہ شاید کہ میری مقدہ ہے محبت ہے ابھی اپنے بچے کو ذبح کرا کے آ رہی ہے شاید کسی اور کا بچہ بھی اپنا بچہ نظر آ رہا اس نے پھر طواف کو مکمل کیا تو کہتے کہ دوسرے کونے میں پھر بھی نظر آئی اس کے آغوش میں میرا بچہ نظر آیا جب سارے طواف کرنے کے بعد یہ خاتون اپنے بچوں کو ذبح کرا کے چلتی ہے سارے طواف قبر حسین کے مکمل کیے تو ایک مرتبہ پیچھے سے اس بیوی کی آواز آئی اے عاشقہ حسین